بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم بھی۔ صنف نازک کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، مگر ان خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی کچھ عورتیں اپنے غیر اخلاقی رویے سے اچھے بھلے گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دیمک کی طرح رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہاں دیمک کی مثال کیوں دے رہی ہوں؟ اس لیے کہ دیمک اندر سے لکڑی کو کھاتا رہتا ہے اور ایک دن وہ لکڑی اندر سے کھوکھلی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کون سی عورتیں ہیں جو اپنے گناہوں، اپنے رویوں سے اپنے رشتوں کو کھوکھلا اور گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ فرمایا، عورت کے وہ 3 گناہ ہیں جو عورت کے گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ پہلا گناہ، جب بیوی ہر وقت اپنے شوہر کے سامنے اپنے چہرے کو بگاڑ کر رکھتی ہے، صبح و شام دن رات اداس چہرہ لیے پھرتی رہتی ہے، حالانکہ گھر میں شوہر اسے ہر وہ چیز فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر میں اس طرح رہتی ہے جیسے وہ بہت کچھ برداشت کرتی آ رہی ہے یا سہتی آ رہی ہے۔ چہرہ ہر وقت لٹکا کر رکھنا، تو ایسی عورتیں بہت جلد اپنے شوہر کے دل سے نکل جاتی ہیں، اتر جاتی ہیں، اور اس عورت سے بڑھ کر کوئی بھی انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا جو عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل جائے۔ عورت کے لیے سب سے برا وقت کون سا ہے؟ تو فرمایا، جب عورت اپنے کسی چھوٹی یا بڑی وجہ سے اپنے شوہر کے دل سے نکل رہی ہو، تو وہ وقت عورت کی زندگی کا برا وقت ہوتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس عورت کو دنیا میں اس کی یہ سزا دیتا ہے کہ پھر شوہر کو بھی اس کی کچھ پرواہ نہیں رہتی۔ دوسرا گناہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی، عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی۔ کیوں؟ وجہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے عورتوں کی تعداد جہنم میں اس لیے زیادہ دیکھی کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ پیاری اسلامی بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ کہاں ایک انسان اور کہاں ہزاروں کی غلامی۔ آج آپ اگر ایک عورت سے یہ پوچھیں کہ آپ حجاب کیوں نہیں لیتی، چہرہ کیوں نہیں ڈھانپتی، تو جواب ملے گا کہ اس معاشرے کی وجہ سے، رشتہ دار کیا کہیں گے، رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے ایک اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں کی غلامی شروع کر دی ہے، اس جھوٹی دنیا کی پرواہ کرنا شروع کر دی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی قید میں ہے، کوئی خدا کی قید میں تو کوئی شیطان کی قید میں، کوئی نفس کی قید میں تو کوئی معاشرے کی قید میں۔ ابھی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رحمان کی غلامی میں رہنا پسند کریں گی یا شیطان کی غلامی میں۔ ایک دفعہ مدینہ میں عورتوں میں بحث چھڑی کہ عورت کا زیور کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ عورت کے ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، تو کوئی بولی ناک خالی نہ ہو، کوئی بولی کہ عورت کے گلے کا ہار اس کا اصل زیور ہے۔ ایسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی۔ انہیں عورتوں میں ایک عورت بیٹھی تھی، بولی کہ بی بی فاطمہ کے پاس چلو، ان سے اپنے سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ تو سب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی۔ فرمایا، ہم میں ایک بحث چل رہی ہے کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ یہ بولی ہاتھ خالی نہ ہو، یہ بولی کان خالی نہ ہو، تو آپ فرمائیں عورت کا اصلی زیور کیا ہے؟ تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ وہ صرف پردے میں ہی نہیں بلکہ عورت کی آنکھوں میں بھی ہونا چاہیے۔ عورت حیا اور پردے میں ہی زیادہ پیاری لگتی ہے، وہ پردے سے زیادہ کسی میں بھی خوبصورت نہیں لگتی۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، کوشش کرو کہ پردہ کرو۔ اگلا گناہ، بے نمازی عورت۔ بے نمازی عورت کا ہر وقت بے سکون رہنا اس کے گھر کو پریشان رکھتا ہے۔ وہ ہر وقت خود بھی پریشان رہتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان رکھتی ہے۔ ایک عورت نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ میرے بچے صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو میں انہیں کیسے اٹھاؤں؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو سوئے بچوں کو کیسے جگاؤ گی؟ وہ بولی کہ پہلے تو جگاؤں گی، اگر نہ جاگے تو گھسیٹ کے باہر لے جاؤں گی۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے لیے تم اتنی پرواہ کر رہی ہو اور جہنم کی آگ کے لیے ذرا بھی پرواہ نہیں، کیا تم چاہو گی کہ تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ وہ بولی نہیں، تو تب بھی تم گھسیٹو، 2 دن 4 دن 5 دن زبردستی اٹھاؤ گی، آخر بچوں کو بھی عادت ہو جائے گی اٹھنے کی۔ آج ہم دنیا کے امتحانات دینے کے لیے، اسکول کے لیے، بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے،
ٹیوٹر لگواتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، اکیڈمی بھیجتے ہیں، اسکول کی بڑی بڑی فیسیں بھرتے ہیں، مگر افسوس کہ نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان گناہوں سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ 3 گناہ ہیں جن سے عورت کے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔